أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم سامعین رجال و علماء کرام اور میرے پیارے بہن اور بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج مجھے جس موضوع پر شائع کرنے کا موقع دیا گیا ہے وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کا فرزند ابو طالب امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام کا شان کو فضیلت حاصل ہے جو اور کسی کو نصیب نہیں ہونے والی. آپ اپنے بچے تھے کہ رسول کائنات نے آپ کو اپنے چچا حضرت ابو طالب سے گود لے لیا. یوں آپ کی پرورش رسول کائنات کے زیر سایہ ہوئی. جتنا وقت حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ گزارا اتنا کسی نے نہیں گزارا. خود امیر المؤمنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں ہوتا تھا جیسے اٹھنی کے ساتھ اس کا بچہ. آپ نے یہ بھی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس طرح علم دیا جیسے پکا دانا دانا کر کے اپنے بچے کو دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی فرمایا جب پہلی وحی نازل ہوئی تو غار حرا میں رسول کے ساتھ تھا. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے علی جس چیز کو میں نے دیکھا اور سنا تم نے بھی دیکھا اور سنا، مگر یہ کہ تم پیغمبر نہیں بلکہ تم میرے وزیر اور مددگار ہو. حضرت علی علیہ السلام بچپن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر تربیت اور زیر سرپرستی رہے اور جس وقت رسالت کے عہدے پر فائز ہوئے تو حضرت علی علیہ السلام نے فوراً آپ کی رسالت کی تصدیق کی. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے قیامت میں جو حوض کوثر پر مجھ سے ملاقات کرے گا وہ علی ہے، کیونکہ اسلام لانے میں تم سب میں سے اسی نے سبقت حاصل کی ہے. حضرت علی علیہ السلام اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں، میں خدا کا بندہ، پیغمبر کا واحی اور صدیق اکبر ہوں. میرے بعد یہ دعویٰ صرف کوئی جھوٹا شخص کرے گا. میں اپنی تقریر کو اشاروں پر ختم کرنا چاہتی ہوں. میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں، میرے امام سے بہتر کوئی امام نہیں. یہ وہ کلام ہے جس کا کوئی کلام نہیں، یہ وہ کلام ہے جس کا کوئی کلام نہیں. ہے خوش نصیب وہ جو ہے غلام حیدر کا، ہے خوش نصیب وہ جو ہے غلام حیدر کا. ہے بد نصیب وہ جس کا علی امام نہیں، ہے بد نصیب وہ جس کا علی امام نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.